جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے، جب نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے یا 31 دسمبر کو جو ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر، اور مسلمان اس میں انگریزوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے ان فضول کاموں میں لگے ہوتے ہیں جن فضول کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، تو ایسے موقع پر علماء کی طرف سے اس پر تنبیہ کی جاتی ہے اور منع کیا جاتا ہے کہ یہ فضول کام ہے، لغو کام ہے، بیکار کام ہے، بے فائدہ کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لہٰذا علماء کی طرف سے جو بات کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی غلط کام کیا جا رہا ہے، اس غلط کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر علماء اس پر بات نہیں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا اس میں کیا جائز تھا، کیا ناجائز تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اسلام تو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرے، اپنی جانچ پڑتال کرے، اپنے آپ کو دیکھے میں نے کیا کھویا کیا پایا، پچھلا ہفتہ میرا کیسا گزرا، پچھلا مہینہ کیسا گزرا، پچھلا سال کیسا گزرا، میرا پورا دن کیسا گزرا، اس میں نے کیا اچھے کام کیے کیا برے کام کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرو، خود اپنے آپ کو جج کرو، کیا تم نے ٹھیک کیا ہے کیا غلط کیا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو آپ نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوگی، ایک نہ ایک دن تو یہ ججمنٹ ہوگی، اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا آپ نے اچھا کیا تھا کیا برا کیا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنا احتساب کر لے، خود اپنا محاسبہ کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے، میری زندگی میں خیر کا ریشو کتنا ہے اور شر کا ریشو کتنا ہے، اچھے کاموں کا ریشو کیا ہے اور برے کاموں کا ریشو کیا ہے۔ تو محاسبہ تو انسان اسی وقت کر سکتا ہے نا جب اس کو پتہ ہو کہ میرا ایک دن گزر گیا، اب میں نے اس ایک دن کا حساب کرنا ہے، ایک ہفتہ گزر گیا تو میں نے اس ہفتے کا حساب کرنا ہے، ایک مہینہ گزر گیا تو میں نے ایک مہینے کا حساب کرنا ہے، ایک سال گزر گیا تو میں نے ایک سال کا حساب کرنا ہے۔ تو یہ جو مواقع ہوتے ہیں، چاہے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو رہا ہو، محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہو، یا عیسوی کیلنڈر کا آغاز ہو رہا ہو اور جنوری کا مہینہ شروع ہو رہا ہو، دونوں مواقع پر اسلام کا ایک ہی درس ہے، ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے اپنا احتساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا۔ ہمارے ہاں جو سالگرہ منائی جاتی ہے، یہ جو اس طرح کی تقریبات ہمارے ہاں منائی جاتی ہیں نا، سالانہ بنیادوں پر اینیورسری جو منائی جاتی ہے مختلف چیزوں کی، چاہے وہ سالگرہ ہو یا پھر نیو ایئر نائٹ ہو یا کسی بھی اور چیز کی سالگرہ منائی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں اس کو خوشی کا موقع سمجھا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، ایک انسان کی عمر اگر 40 سال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ 40 سال بعد اس نے دنیا سے جانا ہے، اور اب اس کی زندگی کے 20 سال پورے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ قبر کے زیادہ قریب ہو گیا۔ پہلے وہ قبر سے 21 سال کے فاصلے پر تھا، اب وہ قبر سے 20 سال کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ پہلے وہ اپنے حساب کتاب سے 21 سال کے فاصلے پر تھا، اب اس کے حساب کتاب میں 20 سال رہ گئے۔ یا اگر کسی کو تو نہیں پتا نا کہ میری زندگی میں 1 سال رہتے ہیں یا 2 رہتے ہیں یا 20 رہتے ہیں یا 50 رہتے ہیں، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ تو اگر کسی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے 2020 میں مرنا ہے اور وہ 2020 شروع ہونے پہ خوشیاں منا رہا ہے، اس کی تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ 2020 میں مر جائے گا، ختم، دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ جب 2020 شروع ہو رہا ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ یا تو انسان اس وجہ سے خوشی مناتا نا کہ اس نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں، اتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کہ وہ یہ کہے میں اس لیے خوشی منا رہا ہوں کہ میں خوش ہو رہا ہوں کہ میں جلدی اللہ سے مل لوں، میری اللہ سے جلدی ملاقات ہو جائے۔ اس وجہ سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس وجہ سے تو یہ خوشی کوئی بھی نہیں مناتا کہ میں نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں کہ مجھے بڑی تڑپ ہے، بڑی تمنا ہے کہ بس میرا جلدی انتقال ہو اور میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ موت سے تو ہر انسان بھاگتا ہے، موت سے تو ہر انسان ڈرتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، موت سے تو ڈرتا ہے ہر انسان۔ تو اس لیے یہ اس کی کوئی لاجک بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کا کوئی ریزن بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو، کوئی لاجک ہو، کوئی وزڈم ہو، کچھ نہیں ہے۔ بلا وجہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ وہ ابھی جو نیا سال شروع ہوا تو ابھی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ دبئی کے اندر 2 عالمی ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔
نیو ایئر نائٹ پہ یہ جو آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور یہ جو فضول کام کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں سر فہرست دبئی آیا ہے، مسلمانوں کا ملک۔ بات ہم کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، بات ہم کرتے ہیں ترقی کی کہ انگریز اتنے آگے پہنچ گئے، اتنے آگے پہنچ گئے، وہ ان پٹاخوں کی وجہ سے تھوڑی آگے پہنچے ہیں۔ ہمارے مسلمان ان کی دیکھا دیکھی انگریز سے زیادہ انگریز بن جاتے ہیں۔ انگریز جتنی حرکتیں کرتے ہیں ہمارے مسلمان ان سے 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شاید ہم اگر پٹاخے زیادہ پھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری ترقی زیادہ ہو جائے۔ ان کی جو ترقی ہوئی ہے وہ پٹاخے پھوڑنے سے نہیں ہوئی، وہ علم کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، جدید سائنس کے اندر مہارت انہوں نے حاصل کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہے، اسباب دنیا کے اختیار کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزلٹ دیا ہے۔ یہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، نیا دن شروع ہوتا ہے، یہ ہمارے احتساب کا موقع ہوتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، یہ جو پچھلا سال 2019 گزرا ہے، اس میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے، اس میں نے کتنی دفعہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس میں نے کتنی دفعہ غیبت کی ہے، اس میں نے کتنی دفعہ لوگوں پہ بہتان اور تہمت لگائی ہے، اس میں نے کتنی دفعہ ملاوٹ کی ہے، اس میں نے کتنی دفعہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، اس میں نے کتنی دفعہ ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اس میں نے کتنی دفعہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کیا ہے، اس میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اور کیا کیا برائی کی ہے۔ ذرا ایک لسٹ بنائیں، لکھیں جھوٹ، غیبت، تہمت، کسی کے ساتھ برا سلوک، بد اخلاقی، ماں باپ کی نافرمانی، نمازوں میں کوتاہی، روزوں میں کوتاہی، پھر آگے لکھیں کہ کتنے دن، کتنی دفعہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ ذرا ریشو نکالیں۔ انسان کا وہ سارا جو گھمنڈ ہوتا ہے نا نیک اور اچھا ہونے کا، جو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، وہ سارا گھمنڈ خاک میں مل جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب یہ پتہ چلے گا اس کے بعد آپ اپنے فیوچر کے لیے کوئی صحیح پلاننگ کر سکیں گے۔ اور اگر اسی طرح اندھیر زندگی گزارتے رہے، کچھ پتہ نہیں، سال شروع ہوا، خوشیاں منا رہے ہیں، سالگرہ منا رہے ہیں، اینیورسری منا رہے ہیں، اسی میں خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی نیا سال شروع ہو گیا، پتہ نہیں ہے کہ یہ نیا سال کیوں شروع ہوا، اس میں نے کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، کن چیزوں سے بچنا تھا۔ اگر ہم اپنا احتساب کر لیتے ہیں اس موقع پر اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے بچانا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، ملاوٹ سے، دھوکہ دہی سے، 2 نمبری سے، فراڈ سے، ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ جتنے اچھے کام ہیں، نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، خوش اخلاقی اختیار کرنی ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، ان سارے کاموں کو اختیار کرنا ہے، تو ہمارا حال بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا مستقبل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر دیکھا دیکھی، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے اور بس دن مناتے رہے اور سال مناتے رہے، تو یہ دنیا اسی طرح گزر رہی ہے، یہ وقت اسی طرح گزر رہا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے انما انت ایام، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے انما انت ایام، اے انسان تو دنوں کا نام ہے، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك، جب تیرا ایک دن چلا گیا اس کا مطلب تیرے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا، جب تیرا ایک دن گیا اس کا مطلب تیرا کچھ حصہ چلا گیا۔ انسان تو نام ایام کا ہے، دنوں کا ہے، زندگی کا ہے، جب اس کی عمر ختم ہو جائے وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔